السلام علیکم، وعلیکم السلام. کیسے ہیں ابو جی؟ جی بالکل ٹھیک. تو آج کیا انشاءاللہ ہمیں سنائیں گے آپ؟ یہ حیات صحابہ والوں نے مجزہ بن ثور السدوسی کا واقعہ لکھا ہے کہ جو جنگ قادسیہ کے بعد پیش آئے. اچھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش ہوا کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دیا حضرت عمر نے کہ بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائے، یعنی جڑا بصرہ تو لشکر آ رہا ہے اس نال تسی ہو جاؤ اور تستر شہر کو آزاد کرا لیا جائے اور مزان کی تلاش میں اخواز کی طرف روانہ ہو جائیں اور ہرمزان کو فی الفور گرفتار کر لیا جائے، جو کہ اس دور میں کسروی تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا. یعنی بہت بڑا یہ ہرمزان جو ہے بہت بڑا کسروی تاج کا موتی سمجھا جاتا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا لشکر تیار کیا اور اس کی بائیں جانب مجزہ بن ثور رضی اللہ عنہ کو متعین کیا. یعنی مجزہ بن ثور بہت یہ بڑے کمانڈر تھے کہ جو جنگی آلات کو سمجھنے والے، جنگ کے جو داؤ پیچ ہیں انہیں سمجھنے والے، انہوں نے پھر ایک بائیں جانب حضرت مجزہ بن ثور کو متعین کیا. تو لکھتے ہیں واقعہ لمبا ہے. تستر شہر میں جب ہرمزان نے پناہ لی تو یہ بلاد فارس میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سرسبز و شاداب اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے محفوظ ترین تھا. یعنی بہت بڑا یہ ہے نا شہر بلاد فارس میں جس میں ہرمزان نے پناہ لی تھی، اور مسلمانوں نے اس کے لیے تقریباً 150 دفعہ اس کے لیے ریٹ کیا اور کوشش کی اور تیاری کی، تو کسی طرح بھی کوئی یعنی جو فتح ہے نا وہ ہو نہیں رہی تھی. اچھا، تو مجزہ بن ثور نے دلیری سے آگے بڑھ کے اس قدر خون ریز جھڑپیں جو ہے ہوئی مجزہ بن ثور کے ساتھ بلاد فارس کی اور ہرمزان کی فوجوں کی کہ 100 آدمیوں کو مجزہ بن ثور نے موت کی گھاٹ اتار، اور ہرمزان جو تھا وہ آگے قلعہ میں ہو کر بند ہو گئی. پہلے جو ہے پہلے ہی بڑے محفوظ تھے ایک شہر میں، پھر وہ ایک قلعہ تھا جس میں مجزہ بن ثور جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی لیکن ہرمزان قلعہ میں چلا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک اور جو ہے بہت بڑی دلچسپ جو ہے سٹوری سامنے آئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کس قدر یہ جو ہمیں فتح ملی اور ہرمزان جو ہے قلعے میں چلا گیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تو بہتر جانتا. تو تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے لکھا کہ ایک تیر آیا قلعے کے اندر سے اور اس میں ایک رکا تھا. قلعے کے اندر سے ایک آدمی نے تیر بھیجا اور وہ گرا باہر، تو اس کے ساتھ رکا تھا کہ مسلمان عہد و پیمان کے بڑے پکے ہیں، تو اگر آپ مجھے اپنا عہد و پیمان دیں، میرے بچوں کے ساتھ آپ ان کو امان دیں اور مجھے بھی، تو میں آپ کو قلعے کے اندر کا جو راستہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح. تو ابو موسیٰ اشعری نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی لکھا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. اس نے قلعے کی دیوار سے ہوتے ہوئے نیچے آیا اور آ کر ابو موسیٰ اشعری سے بات شروع کر. ابو موسیٰ اشعری نے مجزہ بن ثور کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور کچھ نہیں کرنا، صرف جا کے راستہ دیکھ کر آ جاؤ. اصل میں وہ راستہ قلعے کے اندر کا بڑا عجیب تھا کہ وہ
سرنگیں تھی جن میں پانی جو ہے چھوڑا جاتا اور قلعے کے اندر تک جو پانی پہنچتا اور سرنگوں کے ذریعے پہنچتا. اچھا تو مجزہ بن ثور گیس جا کے راستہ دیکھ کر آ گئے. پھر مجزہ بن ثور نے اپنے ساتھ 200 ساتھیوں کو تیار کیا اور کہا کہ بالکل لائٹ سے کپڑے، کیونکہ جب آپ کلو جو ہے نا سرنگیں یعنی سرنگیں ان سے گزرو گے تو آپ کے کپڑے بھاری ہو جائیں گے، صحیح اور ایک تلوار جو کہ کپڑوں کے نیچے ہو اور پھر باقی کپڑے بالکل ہلکے سے. صحیح تو تاریخ شاید ہے 200 ساتھی جب مجزہ بن ثور نے ساتھ لیے تو وہ اس قدر پانی کا بہاؤ تھا کہ 120 آدمی اس پانی کی نظر ہو. اللہ تو مجزہ بن ثور کے ساتھ صرف 80 آدمی تھے کہ جو وہاں تک پہنچے. لیکن اللہ نے برکت یہ دی کہ مجزہ بن ثور کی معیت میں انہوں نے ایسی بے دردی سے جنگ لڑی کہ اللہ نے فتح دی. سبحان اللہ. لیکن حالت یہ تھی کہ مجزہ بن ثور اس کے آخر میں جو کہ ہرمزان کو مارنا چاہتے تھے، لیکن ہرمزان کے ساتھیوں نے پہلے ہی دیکھ لیا اور مجزہ بن ثور کو پکڑ لیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن اللہ نے شہادت تو قبول کر لی مجزہ بن ثور کی، لیکن ساتھ فتح کا پیغام بھی مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اور ان ساتھیوں کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح دے دی. اور یہ خبر ان حضرت عمر کو پہنچا دی گئی رضی اللہ عنہ کہ اس فوج کے جو کمانڈر تھے وہ تو اللہ نے لے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فتح جو ہے وہ ہمارے نام کا. یعنی اس قدر صحابہ کرام نے اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ جانیں دی کہ آج تو ہم ان کی سٹوری پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. یعنی اتنا عظیم واقعہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. آج دیکھیں اگر کوئی مرتا ہے تو ساتھ میں اس کی فیملی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے سب کچھ، لیکن صحابہ ایک صحابی کی جو شہادت تھی اس نے اسلام کو نئی جدت سے نوازا. بالکل بہت بڑا. ہم تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر حیران ہوں. وہ کیسے لوگ تھے کہ شہادت مقصود مطلوب محمد، نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی. کہ ان کو تو یہ تھا ہی نہیں کہ مال غنیمت ملے اور یا پھر قسمت کشائی ہو، ایسی بات ہی نہیں تھی. انہوں نے لڑا بھی اللہ کے لیے اور فتح بھی اللہ نے انہوں کو دی، اور وہ اللہ کی رضا کو انہوں نے پا لیا. اور یہی ان کی تمنا ہوتی تھی کہ بس اللہ کی رضا میں. اور یہ اصل ایک مسلمان کی زندگی بھی یہی ہے اصل سوچا جائے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے دنیا میں آ کر دل نہیں لگا لیتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی تو آگے ہے. اگر میں نے دنیا میں دل لگا لیا تو پھر اگلی زندگی جو ہے یہ نہ ہوگی ہاتھ سے نکل جائے. آج ہی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو لے لیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو لے لیا. اب جنہوں نے دنیا کو لیا ان کی آخرت برباد ہوئی، اور جنہوں نے دنیا کو چھوڑا انہوں نے آخرت کو پسند کیا اور انہوں نے اپنی جو حقیقی زندگی تھی اس کو لے لیا، تو اس میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے ایک لافانی چیز کو چھوڑا جو کہ جانی ہے. اگر ہم اس دنیا کو جفے ماریں گے پھر وہ کیا ہمارے پاس رہے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. آج یہ ہے کل نہیں ہوگی. اور انسان کی زندگی مختصر ہے، دنیا تو اسی طرح ہے. اگر کوئی آتا ہے جاتا ہے جی، یہ تو لکھا ہوا ہے کہ انسان کے جتنے قدم ہیں جہاں اس نے دینے ہیں وہ لکھے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر انسان کی موت ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ حقیقی ازلی اور ابدی زندگی ہے کہ جو اس کو ملنے والی ہے. لیکن انسان دنیا کی فانی زندگی میں اپنے
आखिरत को बर्बाद कर लेता है और बाद में पछताता है कि जिस दुनिया के लिए मैंने सब कुछ किया आज वो भी मेरे पास नहीं है। जैसे ये वो बहुत बड़ा किसी सबक का बहुत अच्छा कॉल है, और मैं वक्तन फवक्तन इसको याद भी करती हूँ कि कैसा किसी ने खूब कहा है कि दुनिया जो है वो नसीब से मिलती है और आखिरत कोशिश से, मेहनत और से। हम आखिरत को नसीब पे छोड़ के दुनिया के लिए कोशिश करते रहते हैं। ये और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में कि दुनिया में तुम्हारा हिस्सा है, यानी वो नसीब में जो है वो मिलना ही मिलना है, वो हमारा हिस्सा रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने जो लिख दिया है वो कोई ले जा ही नहीं सकता, वो मिलेगा। और आखिरत को हमने जो है वो मेहनत के लिए नहीं नसीब के लिए रख दिया, हालांकि वो मेहनत से मिलेगी। और हमारा यकीन ही नहीं है, हम कहते हैं हो सकता है मिल ही जाए हमें कुछ ना कुछ आखिरत में हमें मिल ही जाए, हो सकता है रसूलुल्लाह की शफात मिल जाए। बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वाह।